اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان آیت نمبر 42 تک ہم نے پڑھا تھا اور ہم نے آپ کی طرف یہ بات بھی چھوڑ گئے تھے کہ آپ آگے دیکھیے گا کہ کتنی سخت سزا لکھی ہوئی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی کتاب نے اتنا واضح نہ بتایا ہوتا تو ہم سب اپنی خوش فہمیوں میں اپنی باتوں میں لگے رہتے کہ جی ایک ماں نہیں جلاتی تو اللہ کیا جلائیں گے اور ایک ماں ہمارے سر پر ابلا ہوا پانی نہیں ڈال سکتی، کھولتا ہوا پانی، تو اللہ کیا ڈالیں گے۔ لیکن اس سورہ دخان نے تو ہمیں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ دے دی۔ اللہ نے اپنا آپ بتایا کہ دیکھو جب قانون توڑو گے تو سزا بہت ہی سخت ہے۔ تو آیت نمبر 42 سے کچھ اس طرح سے جو شروع ہوتی تھی بات کہ الا من رحم اللہ، کہ سوائے یہ کہ قیامت میں جس پر اللہ رحم فرمائے، کہ آیت 41 میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ نہیں کام آئے گا کوئی مولا کسی مولا کے، یعنی کوئی دوست، کوئی جگری دوست، کوئی کارساز، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا الا من رحم اللہ، سوائے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو اب اللہ کی رحمت میں ایسا تو ہے نہیں کہ جی اللہ تعالیٰ انسان کی شکلیں دیکھتے ہیں، رتبہ دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تقویٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو قانون ہے وہ ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ الا من رحم اللہ کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ کس پر اللہ رحم فرماتے ہیں۔ اللہ کوئی فیوریٹزم کرتے ہیں، اللہ کوئی سید پر، شیخ پر، عباسیوں پر، کس پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں؟ تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے جو اللہ کے قانون کے تحت زندگی گزارتا ہے اس پر رحمتوں کے نزول دنیا میں بھی ہوتے ہیں، آخرت میں بھی۔ جو سرخرو ہو کر مرے گا تو وہ سرخرو ہو کر اٹھے گا۔ یہ پوری ہمیں ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے۔ تو الا من رحم اللہ پر تو اگر آپ پورا دن بھی ڈیبیٹ کرنا چاہیں، اور ماشاءاللہ اتنا پروڈکٹیو ٹاپک ہے کہ اگر یہ لائیو کلاس ہو تو لوگ نکال کر آیت دیں مجھے کہ دیکھیں اس طرح سے رحمت آتی ہے، دیکھیں اس طرح سے رحمت ٹپکتی ہے۔ اتنی آیتیں ہیں ہمارے پاس رحمت برسنے کا قانون، کہ رحمت کس پر برستی ہے۔ اگر وہ سمجھدار لوگ، ہم سب کو اللہ سمجھ عقل عطا فرماتے رہیں، وہ تو دے چکے ہیں اللہ، لیکن اللہ کرے کہ ہم ایمانداری سے اپنے آپ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ کی رحمت کس پر ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی عزیز اور رحیم ذات۔ یہاں سے جو ایک خطرناک پوائنٹ شروع ہوا کہ ان شجرۃ الزقوم، جو اللہ تعالیٰ جن کو عذاب دیں گے، وہاں سے یہ بات شروع ہوئی آیت نمبر 43 سے کہ بے شک جو شجر زقوم ہے طعام الاثیم۔ دیکھیں یہاں پر بھی شجر زقوم ایسے ہی اللہ کی مرضی سے اللہ نہیں کھلائیں گے جس کو چاہیں گے، جبکہ ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہم کہنے کو یہ کہتے ہیں یفعل ما یشاء کہ بھئی اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بھی ایک اصول اور قانون ہے کہ ایسے ہی اندھیر نگری اور ایسے ہی جنگل کا قانون تو نہیں چل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شجر زقوم ہے اس کو اسیم کھائیں گے، اس کو گناہگار کھائیں گے۔ کل محل، ادھر بھی دیکھیں آپ کو کلیئر ہو گئی نا بات پچھلی آیت میں کہ اسیم کھائیں گے، گناہگار کھائیں گے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں کھلائیں گے۔ کل محل، اور وہ ہوگا کیسے کہ تیل کی تلچھٹ جیسا، انہوں نے نیچے ترجمہ لکھا ہے۔ بگار ڈلتا ہے نا کسی چیز پر تو چھر کر کے آواز آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ یہ تیل کی تلچھٹ، یہ آواز، یہ بہت کھولتے ہوئے تیل کا سما دیتا ہے، یہ بہت ہی گرم تیل کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کھانا گناہگار کھائیں گے اور وہ اتنا گرم ہوگا جیسے کہ کھولتا ہوا تیل ہوتا ہے آواز والا، یغلی فی البطون، جو جوش کھائے گا پیٹ میں،
یعنی انبلیویبل باتیں ہیں، لیکن قرآن میں آ جاتی ہیں تو ہم سب چپ ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اور ہمیں بغیر قرآن کے ریفرنس سے یہ عذاب بتاتا تو ہم کہتے کہ جھوٹ بات کیوں کرتے ہو، فضول باتیں کیوں کرتے ہو، اور اللہ تو کریم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ لیکن اب تو ہم ڈائریکٹ قرآن بالکل ہم ڈائریکٹلی پڑھ رہے ہیں، لفظ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ڈرنے والا بنا دے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی ڈر نہیں لگتا، اور ہم اس قرآن کو گرنے بھی نہیں دیتے ہیں، اور ہم اس قرآن کی عزت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے لیے قرآن پوری ہماری سمجھے کہ بہار ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو اس میں لکھا ہے اس سے ڈر بالکل نہیں لگتا۔ ایسے ہوتا ہے بس لکھنے کو لکھ دیا ہے رب نے، ہوگا نہیں۔ یعنی اللہ ہماری اس ڈھٹائی کو اپنی شفقت کے ساتھ دور کر دے، کیونکہ جب اللہ کی مار پڑتی ہے نا تو یہ ڈھٹائی ختم ہو جاتی ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو یہ ڈھٹائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نرم کر دے، ہم سب کو اللہ کی ملاقات بہت عزیز ہو جائے، ہم سب اللہ کی ملنے کی چاہت میں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی چاہت میں، اور ایسے عذاب سے بچنے کے لیے ہم انشاءاللہ نیک عمل کریں، عذاب سے بچنے کے لیے بھی نیک عمل کریں، اور اللہ سے ملنے کی خوشی میں بھی نیک عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے، اللہ ہمارے والدین اور بچوں کی یاد جو ہمیشہ ہمارے دماغ پہ طاری رہتی ہے، جو ہمارے گھر کا نقشہ ہم بھولتے نہیں ہیں راستہ، اللہ وہ جو ہمارے دماغ پہ طاری رہتا ہے، اللہ اس سے زیادہ آپ کی محبت ہمارے دماغوں میں آ جائے، نسوں میں آ جائے، کہ ہم کوئی غلط کام کرتے ہوئے 100 بار سوچیں اور انشاءاللہ پھر وہ غلط کام کریں ہی نہ۔ اتنا ہمارا مائنڈ جو آج کل، تو آپ کو پتا ہے کہ برین کیا ہے؟ اگر آپ گوگل پر بھی ڈالیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ واٹ از برین۔ آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو آپ عادت بنائیں گے وہ برین آپ کو آرڈر کرے گا، اور آپ وہ گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی سائنس کو فالو کر لیں کہ ہم اپنے روز یہ جو تھوڑی دیر زوم پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر ہم جو قرآن نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم سمجھ کے پڑھ لیں، اگر ہمارے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے بات بے بات، اللہ نے چاہا ہمارا برین ورک کرے گا، ہمارے بچوں کا برین ورک کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کیونکہ غلط کام سے پہلے برین ہم کو آرڈر کرے گا کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو غلط ہے، کیونکہ ہم اس کو اتنا پابند بنا دیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اور ہمیں قیامت میں جب پتا چلتا کہ برین ایسا ورک کرتا ہے تو ہم کہتے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تھوڑی سی سائنس بتا دیتے، تو یہ بھی سائنس ہم پر کھل گئی۔ اب آپ بتائیے کہ 2021 میں اب کیا حجت باقی رہ گئی کہ بوڑھوں سے لے کر بچوں تک کو برین کی سائنس پتہ چل گئی ہے، جس کے اندر آپ کا کوالیفائی ہونا ضروری نہیں، آپ کا صرف سننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کتنی طاقت سے نوازا ہوا ہے، اور اللہ نے جو کچھ کلام پاک میں لکھا ہے وہ سب ہماری برداشت میں ہے اور ہم اسے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب سے ہمیں بچائیے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شجر زقوم، اس کو گناہگار کھائیں گے، نیک لوگ نہیں کھائیں گے، وہ بہت ہی زیادہ گرم ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، وہ جوش کھائے گا پیٹوں میں، کغلی الحمیم، جیسے جوش کھاتا ہے کھولتا ہوا پانی، اور پھر اسے کہا جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو۔ دیکھیں مذکر واحد، ہر ایک کو انفرادی طور پر یعنی فردن فردن پکڑا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی نہیں سدھرتا، کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، کوئی قرآن کی بات نہیں مانتا، تو آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے۔ آپ اپنی فکر کریں، آپ اپنی پرواہ کریں، آپ اپنی اصلاح کریں، آپ کو دوسروں کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، آپ کو دوسروں کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، سوائے یہ کہ پکڑا جائے گا کہ آپ نے بات لوگوں تک کیوں نہیں پہنچائی، آپ نے لوگوں کو صحیح اور غلط کا شعور کیوں نہیں دیا۔ تو غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہگار کو پکڑ کر کہیں گے خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ، پھر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اس کو۔ اب آپ سوچئے کہ جب ہم یہ آیت اپنے بزرگوں کے لیے سنتے ہیں،
اسپیشلی اپنے والدین کے لیے. اپنے لیے تو ہمیں ڈر لگتا ہے, اپنے بچوں کے لیے بھی ڈر لگتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ہم اپنے بزرگوں کے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یعنی بچے کو کسی نے مار دیا تو ہمیں برا لگتا ہے, لیکن اگر والدین کو کوئی تھپڑ مار دے تو بتائیں کیا حشر ہوتا ہے. آپ خود سوچئے گا کہ آپ کے بچوں کو کوئی مار دے نا تو بھی آپ کا دل جوش کھا جاتا ہے, لیکن پھر بھی آپ معافی کا جذبہ رکھتے ہو کہ وہ کوئی بڑا تھا یا وہ بھی بزرگ تھا یا اللہ دیکھ لے گا اس کو. لیکن اگر کوئی ماں باپ پر ہاتھ اٹھا لے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا بتائیے؟ آپ کا بس نہیں چلے گا, اس کا منہ توڑ دیں, اور بلکہ توڑ بھی دیا جاتا ہے منہ. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون ہے, پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی انسلٹ کیسے ہوئی. تو آپ غور کیجئے, اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو خاص جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ بخش دے, ہم سب کو بھی بخش دے. تو اللہ تو ہر گناہگار کا یہ انجام بتا رہے ہیں کہ فَاعْتِلُوهُ, گھسیٹ کر اسے لے جاؤ, اِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ, جہنم کے بیچوں بیچ اسے ڈال دو. ثُمَّ صُبُّوا, پھر انڈیل دو, ڈال دو, فَوْقَ رَأْسِهِ, اوپر سر کے ان کے, من عذاب الحمیم, کھولتے ہوئے عذاب میں سے ان کے سر کے اوپر سے ڈال دو. یعنی جہنم کے بیچ میں جانا بھی کافی نہیں ہوا, سر کے اوپر سے بھی ڈال دو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ذُق, ذائقہ چکھو, انک انت العزیز الکریم. یہ اکثر یہ آیت آپ نے اللہ کے لیے پڑھی کہ انک انت العزیز الکریم, یعنی ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ بے شک اللہ آپ عزیز کریم ہیں. لیکن یہاں پر اس وقت اللہ جہنمیوں سے تنزیہ کہہ رہے ہیں. اس لیے بہت غور سے دیکھیے گا کہ ہم دعائیہ طور پر, ہم اکثر دعا کے طور پر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انکا انت العزیز الکریم, اللہ آپ عزیز کریم ہیں. لیکن سورہ دخان میں اللہ تنزیہ نیک لوگوں کو, برے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, جہنمیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم جہنمیوں, تم بہت ہی زبردست اور عزت والے بنتے تھے نا, بہت تمہارا بہت ریپوٹیشن ہائی تھی نا کہ اللہ کی بات کر کے اگر لوگ نہیں مانیں گے تو تمہاری انسلٹ ہوگی, اللہ کی بات لوگوں کو بتاؤ گے, خود بھی ایمان والے بنو گے, لوگ تمہیں دھتکاریں گے تو تمہاری انسلٹ ہوگی. تمہارے والدین بھی چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں, بھائی بہن بھی چاہتے ہیں کہ ہماری انسلٹ نہ ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو بہت ہی سفسٹیکیٹڈ بنتا تھا دنیا میں, بہت معتبر بنتا تھا, بہت باعزت بنتا تھا, یہ تمہارا انجام ہوا. تم بہت ہی غلبے والے اور عزت والے بنتے تھے نا. ان ھذا, یہ ہے وہ عذاب, یہ ہے وہ سزا, ما کنتم بہ تمترون. یہ پوائنٹ میرا بہت ہی مجھے زبردست لگتا ہے کہ دیکھیں قیامت کے دن بھی پکڑ کر اللہ کیا کہیں گے, تم ترون, تم لوگ پوری زندگی شک کی کیفیت میں رہے. شک کیوں آتا ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ جب میجورٹی کوئی کام کرتی ہے تو آپ کو شک آنے لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ حق یہی ہے جو سب کر رہے ہیں. یہ ہمیں مار پڑنے والی ہے, یہ ہم جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں, اور اسپیشلی ہم اپنے فائنینشیل پرابلم میں, بزنس میں, پہننے اوڑھنے میں, کھانے پینے میں, ہر چیز میں ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے. کوئی آج کی بچیوں کو والدین وہ کپڑے نہیں پہنا سکتے ہیں جو انہیں پسند ہو, والدین وہ کپڑے نہیں پہنا سکتے ہیں جو انہیں پسند ہو, جو خود والدین کو پسند ہو, جب تک کہ بچہ وہ اپنی مرضی سے خود ہی نہ پہنے. یعنی اتنا ہم لوگ اپنے آپ میں کانفیڈنس کے ساتھ چلتے ہیں, اتنا ہمارے پاس اعتماد ہے, اتنا کانفیڈنس ہے ہمارے بچوں کے بھی پاس کہ اس کو پتا ہے کہ بال کیسے بنانے ہیں آج, اور کپڑے کیسے پہننے ہیں, اور ڈھیلی پینٹ پہننی ہے یا ٹائٹ پینٹ پہننی ہے, اور کون سی پارٹی ہے, اور کیسے ڈریس اپ ہونا ہے. لیکن آپ غور کیجئے گا کہ دین کے معاملے میں ہم شک کی کیفیت میں مبتلا رہے.
یہ تھا خاص پوائنٹ سورہ دخان کا کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا اس قرآن میں ہم نے تمہارے سارے فیصلے دے دیے. اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب تم کیا فیصلہ کرو گے. تم تو اپنی تقدیریں لکھنے کے پیچھے پڑ گئے. پھر اللہ نے فرعون کے داستان سنائی اہل کتاب کو, مشرکین مکہ کو, اور کہا کہ جب فرعون نہیں بچ سکا تو تم لوگ کیا بچ سکو گے. اللہ نے قوم تبا کا حوالہ دے کر کہا کہ قوم تبا وہ نہیں بچ سکی تو تم کیسے بچ سکو گے. ہم اس وقت کہہ رہے ہیں جی نبی کے امتی سید لوگ بچ جائیں گے. تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی گناہگار نہیں بچ سکتا. اتنی برا عذاب ہے. دنیا میں بھی اللہ نے کہا کہ فرعون جیسے لوگ بھی اپنی کھیتیاں اور اپنی دولت اور اپنے مال چھوڑ کے چلے گئے, اپنے فرحت بخش جگہیں چھوڑ کر چلے گئے. تو یقیناً ہم سب کو جانا ہے, ہم پہلے ہی سرنڈر ہو جائیں. اور ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا چیز ہمیں تسلی دے گی. تو اللہ کرے کہ ادھر بھی ہم اپنا کام پکا کر کے جائیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اللہ وہ ہمیں مہلت دیجئے گا, وہ وقت دیجئے گا کہ ہم اپنا کام آخرت کا پکا کر کے جائیں انشاءاللہ تعالی. تو جناب آپ غور سے دیکھیے گا کہ یہاں پر تم ترون جو بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہیں گے یہ اس وجہ سے تم ادھر پہنچے ہو کہ تم علم کو خود نہیں سمجھتے تھے, تم علم خود حاصل نہیں کرتے تھے, تم ایک کیفیت میں اسٹیبلٹی نہیں تھی, تم ہمیشہ شک میں آ جاتے تھے. اتنے سالوں سے سمجھاؤ پڑھاؤ, خود پڑھنا بھی آتا ہے, ایک مسجد میں جاتے ہیں خطبہ سنتے ہیں تو دماغ پھر جاتا ہے. ایک تھوڑا سا یہ واٹس ایپ اور فیس بک نے جو کہ جھوٹی باتیں وہ پڑھ کر بندے کا دماغ پھر بہکنے لگ جاتا ہے کہ جی دنیا جو بات کر رہی ہے, تو دنیا جو بات کر رہی ہے تو رب تعالیٰ نے تمہیں یہ کلام کیوں دیا تھا کہ تم اس سے اسٹیبلٹی حاصل کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر اعتماد آ گیا تھا, یقین کی کیفیت میں وہ پہنچ چکے تھے کہ جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے وہی ہوگا. تم چاہے کچھ کتنا بول لو, اینڈ آف دا ڈے وہی ہوگا جو ان ٹیکسٹ ان ریٹن آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے. اللہ یہ اعتماد اور یہ پکا ہم سب کو کر دے انشاءاللہ. تو دیکھ لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شک کی کیفیت میں تھے اور اب متقین کی بات آ گئی آیت 51 سے کہ ان المتقین فی مقام امین, امن والے مقام میں ہوں گے. اور لفظ کیا لیا گیا؟ متقین. لفظ کیا لیا گیا؟ بچنے والے. چاہے وہ کئی پوری دنیا الٹی چلتی ہو, وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے تھے. میجورٹی پوری کے پوری غلط کرتی ہو, وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلتے تھے. ایکچولی متقین جو کانشیس رہتا ہے, جو باخبر رہتا ہے, جو اس کو پتہ ہوتا ہے, اس کو تنبیہات کا پتہ ہوتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے یہی بس رہ جانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اسی کا سوال کرنے والے ہیں. یہ بات اگر دل بتا دے آپ کو, قرآن کا اتنا علم آپ کے پاس آ جائے کہ یہ آپ کا دل یہ بات کہے کہ ہوگا وہی جو کتاب میں لکھا ہے, پکڑ وہی ہوگی جو کتاب میں لکھا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں یہ ڈرنے والے, یہ بچنے والے, یہ امن والے مقام میں ہوں گے, باغوں اور چشموں میں ہوں گے. سوچئے کہ ایک پرماننٹ لائف جو باغوں اور چشموں کی ہے, اور ہمیں اسیڑنا بھی نہیں ہے, گھر جا کے پھر تھکنا بھی نہیں ہے. 1 سے 2 دن ہم فارم ہاؤس جاتے ہیں, پکنک کرتے ہیں, تھک کے آ جاتے ہیں. یہ تو بالکل انٹائرلی ایک بہت ہی بہترین لائف ہوگی. اور پھر اس کے اندر ہم تو ان پکنک پارٹیز میں وہ ڈریس پہنتے ہیں جس میں اس طرح کے ڈریس کا تو کوئی دور دور تک شائبہ نہیں ہوتا جو اللہ کے ہاں باغوں اور چشموں میں بندہ ایسے ڈریسز پہنے گا. ذرا غور کیجئے کیا ڈریسز ہوں گے. یلبسون من سندس, پہنے ہوئے ہوں گے ریشم کا لباس, وہ استبرق اور موٹے ریشم کا لباس. کبھی آپ نے پکنک پوائنٹ پہ یہ ڈریسز پہنے؟ دیکھ لیجئے, بہت ہی ڈفرینٹ. آپ کو کوئی کام ہی نہیں کرنا نا, آپ کو خوشیاں ہی منانی ہے, رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ تو ہمیں
گلمان کے اور حوروں کے بھی باقاعدہ وعدے دیتے ہیں کہ خوب سرونگ بھی ہوگی. تو وہ پہنے ہوئے ہوں گے لباس حریر کے اور دیبا کے، یعنی موٹا ریشم اور پتلا ریشم. اور پھر کیا ہوگا، آڈیٹوریم کی طرح ایک کے سیٹ کے آگے ایک سیٹ نہیں ہوگی، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، سینما ہال میں بھی پرانے ہوتی تھی کہ ایک کے آگے ایک، ایک کے آگے ایک، کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے. پرانی شادیوں کی تصویریں بھی دیکھیں، کچھ اسی طرح کی آتی ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں. پھر سب کو کچھ عقل آئی، پھر سب نے گول گول بیٹھنا شروع کر دیا، آمنے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا. یعنی آپ دیکھیں گے انسان ایڈوانس ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کی کتاب نے آپ کو پہلے سے ہی اتنا ایڈوانس لیول دے دیا تھا کہ یہ سب آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. سوچئے کتنی خوبصورت سیٹنگ ہوگی، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، متقابلین. کذالک، اسی طرح زوجناہم بحور عین. اس کا ترجمہ لوگوں نے دیا زوجیت میں دے دیں گے ہم ان کو بڑی آنکھوں والی حور کے ساتھ. یعنی لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا بیاہ دیں گے. آپ کے پاس بھی، یہاں میرے پاس تو یہی ترجمہ بھی آ رہا ہے. زوجناہم کا معنی انہوں نے کہا بیاہ دیں گے، یعنی شادی ہو جائے گی ان کی. تو ٹھیک ہے، جس کا جیسا دماغ چلتا ہے وہ ویسا لکھ دیتا ہے اپنی ایمانداری کے ساتھ. ہم کسی کی لکھنے پر شک نہیں کر سکتے ہیں کہ قرآن کے نیچے کوئی غلط نہیں لکھے گا اپنی انڈرسٹینڈنگ. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حور کا جو ٹاپک ہے، حور کا جو ٹاپک ہے بہت ہی گرے ایریا میں ہے، بالکل بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. 100 بات کی ایک بات کہ وہاں پر جب دل کے جلاپے ہی نہیں ہوں گے تو اب چاہے بیاہ دیں نہ بیاہ دیں، جو کچھ ہونا ہے ہو. یہ حور کون ہوں گی؟ ہم نے آپ کے پاس ایک ٹاپک دیا بھی ہے اپنے ٹیلی گرام پر کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے تو بہت گرے ایریا، کسی کے بھی پاس کوئی پرفیکشن نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن میرے نزدیک یہ جنت کی مخلوق ہے. اور اس کے اندر جو زوج، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شادی ہو جائے گی تو ہو جائے گی. دیکھیں اس پر ہمارا کوئی ڈسکشن، کوئی اختلاف، کوئی ناراضگی کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے. لیکن ایکچولی یہ ساری جوڑا جماعت یہ اس طرح کے لفظوں میں آتا ہے کہ کمپینین اور کس طرح سے گلمان. اور گلمان اور حور کو اگر آپ کبھی غور کیجئے، سارے قرآن سے گلمان اور حور کو نکالیے تو بھی بہت سملیرٹی ان کے اندر ہوگی کہ یہ خیموں میں بیٹھی ہوں گی اور گلمان جو لڑکے ہوں گے یہ باہر ہوں گے. یہ قرآن نے بتایا کہ وہ خیموں میں بیٹھی ہوں گی. اور گلمان کے لیے آیا کہ یہ سرو کر رہے ہوں گے. ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں بھائی اس کے اندر جو ہم نے سمجھا وہ آپ کے آگے رکھ دیا. اگر شادیاں بھی ہونی ہیں تو ہونی ہیں، 70 حوریں بھی ملنی ہیں تو ملنی ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم وہ بات نہیں کرتا جس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو اور دل جلاپا تو ہو ہی نہیں. اب جب آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے مرد حضرات بیٹھے ہوں گے؟ وہ جو سورہ طور میں بھی آتا ہے کہ سب چھینا جھپٹی کریں گے، یعنی ایک مذاق مستی، اس میں کیا صرف مرد حضرات ہوں گے؟ ادھر تو لگتا ہے کہ عورتوں کو کوئی ایسے پردے میں نہیں رہنا، عورتیں مرد سب جنت اور باغوں میں ہوں گے. تو یہ جو جنت اور باغوں میں کوئی برقع پہن کر بیٹھیں گی عورتیں، میں آپ کے آگے بات رکھ رہی ہوں سب گرے ایریا میں، لیکن کیا یہ جنت اور باغوں میں بھی صرف مرد حضرات بیٹھیں گے؟ تو یقیناً سب بیٹھیں گے، سب نیک لوگ بیٹھیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب خاص عورتوں کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا پھر کوئی خاص انداز ہوتا ہے. نہیں تو اللہ نے ہمیشہ جب بھی جمع کے صیغے میں بات کی تو اس میں مرد اور عورت سب آ جاتے ہیں. تو اس لیے اس حور عین سے جوڑا بنا دیا جائے گا. اب وہ جس انداز سے بھی ہو، سرونگ کے لیے ہو، آپ کہیں تو بیاہ کے لیے ہو، آپ کہیں تو شادی کے لیے ہو، جو آپ کو صحیح لگے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک اچھے کمپینین کا وعدہ دیتے ہیں، بہت اچھی امن کی جگہ کا وعدہ دیتے ہیں. مقام امین ہے، امن والی جگہ ہے، باغ اور چشمے ہیں، خوبصورت لباس ہے، اور پھر حور عین ہے. پھر یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین ہے
کہ وہاں پر انسان مانگے گا، پکارے گا، ہر طرح کے لذیذ پھل بہت ہی اطمینان سے کھائے گا۔ اب جب لذیذ پھل یا فاکہہ، ڈرائی فروٹ ہو یا سٹرس فروٹ ہو، واٹ ایور، اس کو بھی جب پھلوں کے ساتھ بھی آمنین آ گیا تو اس کا مطلب کوئی بھی اس کا ری ایکشن نہیں ہے، کوئی سے موٹاپا نہیں ہے، کوئی ٹھنڈا نہیں لگ جاتا، کوئی گرم نہیں لگ جائے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آمنین جب پھلوں کے ساتھ، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ، پھر چاہے وہ ڈرائی ہو، جو جس طرح کا بھی فروٹ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں وہ مانگیں گے، کھائیں گے، کوئی کولیسٹرول نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، امن کے ساتھ کھائیں گے۔ اور پھر ایک اور بات اللہ بتا رہے ہیں، لا یذوقون فیہا الموت، وہاں پر موت بھی نہیں ہوگی، کوئی موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھایا جائے گا، نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت، یعنی اس جنت میں، الا موتۃ الاولی، سوائے اس پہلی موت کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر بھی لوگوں نے سورہ دخان میں بھی کہا کہ نہیں ہماری زندگی ہے مگر وہی ہے جو ہم جیتے ہیں، اور جو ہم مرتے ہیں اس کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بات سے بات نکالتے ہوئے ہمارے اس جی اٹھنے کے کانسیپٹ کو اور مضبوط کر رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہاں موت کا ذائقہ نہیں ہوگا سوائے پہلی موت کے، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ ان جنتیوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے جنتی۔ تو غور کیجئے گا کہ فضلا من ربک، اللہ نے یہاں پر اس کو لٹرلی فضل سے تعبیر کیا کہ یہ فضل ہے جنتیوں کا، آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور اگر یہ فضل اللہ عطا فرما دیں تو ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی کنسیڈر کی جائے گی۔ تو اے لوگوں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، پس بے شک آسان کیا ہے ہم نے اس قرآن کو۔ تو ہم نے کون سی آیت کو ادھر سے دیکھنا ہے کہ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ، آیت 50، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان پر بہت آسان کیا ہے، تو تم ساری زندگی شک میں کیوں رہے؟ تو آنسر تو وہی آتا ہے نا، میجورٹی کی وجہ سے۔ تو اب بھی اگر آپ لوگ نہیں، میں اور آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ تو خاص آپ کے اور میرے پاس آ کر قرآن کے علاوہ بھی آپ سے اور مجھ سے کوئی ملاقات کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے کلام کے ذریعے سے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ ہم سے بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسے آسان کیا ہے ہم نے آپ کی زبان کے ساتھ، لعلہم یتذکرون۔ اب آپ کو اصول دیکھنا ہے کہ آپ کی زبان کے ساتھ جو آسان ہے کیوں ہے، وہ بات ہمارے لیے بھی تو ہوگی نا۔ جب نبی کی زبان کے ساتھ آسان ہے تو آپ یہ لاجک تو لے کے نہیں بیٹھیں گے کہ نبی عربی تھے تو تم نے عربی کیوں نہیں سیکھی، تو تم قرآن کیوں مانتے ہو، تم مسلمان کیوں ہو، تو پھر عربی تو سیکھنی تھی نا تم کو۔ تم نماز کس زبان میں پڑھتے ہو؟ بڑے سے بڑے معلم، مفتی، ان سے کہیں کہ ہم اپنی زبان میں نماز پڑھ لیں، وہ کہیں گے نہیں۔ تو پھر تم جب نماز عربی میں پڑھتے تھے تو پھر بچے جو پیدا کیے تم نے، تو تب بھی تمہیں ہوش نہیں آیا کہ یہ عربی انہیں سکھائی جائے؟ یعنی ہم کتنے کس حد تک بے وقوف انسان بنے رہے۔ تو اگر نبی کی زبان پر آسان ہے، تو اگر آپ نبی کے ماننے والے ہو، تو اگر آپ نماز پڑھنے والے ہو، تو اگر آپ قرآن ماننے والے ہو، تو آپ کیوں نہیں عربی سیکھو گے؟ آپ کو کیوں نہیں عربی کی سمجھ آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس لیے زبان آسان بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لعلہم یتذکرون، کسی کے چنگل میں نہیں پھنس جاؤ مولوی مفتی کے، تم خود اپنے قرآن کے مفتی بنو، تم خود اس قرآن کے وارث بنائے گئے ہو، لعلہم یتذکرون، کہ شاید وہ، تاکہ وہ، امید ہے کہ وہ سب لوگ نصیحت سے کام لیں اور اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ فرتقب، ٹھیک ہے، جسے یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، فرتقب، انتظار کرو، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کریں، تم بھی انتظار کرو، ٹھیک ہے۔
ہوگا تو وہی جو اس قرآن میں ہے. اب آپ کو جو سمجھ آتی ہے وہ کریں، جو مجھے سمجھ آئے گا میں وہ کروں گی. اور ہم اس قرآن کو خود اون کرتے ہیں، اس لیے ہم کسی کے مقلد بھی نہیں ہیں، ہم کسی کی تقلید بھی نہیں کریں گے. اگر ہم کو کسی کی 99 بات اچھی لگ کر ایک بات اچھی نہیں لگے گی، ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے، کیونکہ ہم خود قرآن سے اس کو آنسر دے سکیں گے کہ 99 تو آپ کی صحیح بات تھی، یہ ایک بات میرے دل میں نہیں اتر رہی ہے. یعنی اتنا کانفیڈنس ہوگا انشاءاللہ ہم میں، ہمارے بچوں میں، ہماری آنے والی جنریشن کو انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ایسے اچھے ماں والدین ملیں کہ جو ان بچوں کو اللہ کی کتاب کی حق کے ساتھ تربیت دے سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو مومنوں میں سے کر دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.